بلکہ پاکستان ہو، ریاست جموں و کشمیر ہو، وہ شام، ایران، عراق، برما ہو، چیچنیا یا بوسنیا ہو، کوئی بھی اسلامی ملک ہو، اس کی اسٹڈی کریں، ان کے حالات کو پڑھ کے دیکھیں تو ہر جگہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے۔ باوجود ان تمام پریشانیوں کے پھر بھی پوری روئے زمین کے اوپر آج اس بابرکت رات کو بڑے شیان شان طریقے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، عطا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں دیکھیں کہ کوئی کسی کے گھر نہ بن بلائے نہیں جاتا۔ آج یہ 2023 ہے، بڑا فاسٹ دور ہے، جدت کا دور ہے۔ ہر بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا عقل مند ہے، عقل مندی سے لوگ کام لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا ہوا، وہ ہمارا ہمسایہ اگر اس نے ہمیں بلایا نہیں تو ہم کیوں اس کے گھر جائیں؟ وہ جی کی ہو گیا، جو رشتے دار ہے، چاچا ہے، ماما ہے، نانکے ہیں، دادکے ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا نہیں ہے، ہم نے نہیں جانا۔ تو کیا سمجھتے ہیں جتنے آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ یہ میرے اللہ نے توفیق عطا کی ہے، اللہ نے بلایا ہے تو تبھی ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ پاکستان میں اگر آج ہر مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، میرے اللہ نے ذکر کے لیے قبول کیا تو تبھی کیا جا رہا ہے۔ براعظم ایشیا کے اندر ہر جگہ پہ آج اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رب کے ہاں اللہ کے بندے گڑ گڑا کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں، مانگیں گے، اللہ کو منائیں گے، اپنا ترلا اڑا اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو یہ ماذ اللہ رسول کا فضل ہے، یہ اس کی بارگاہ میں قبولیت ہے۔ وہ نواز شریف کا شعر ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آج جتنے آئے ہیں نا، ایک بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ میرے رب نے بلایا، ہم تب بھی اس کے گھر میں آئے ہیں۔ کوئی دنیا دار کسی کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا تو یہ تو بالکل کائنات کے مالک کا گھر ہے۔ کسی کی کیا مجال ہے جو بغیر اجازت اس دروازے سے اندر آ جائے؟ وہ بلاتا ہے تو تبھی بندہ آتا ہے۔ دیکھیں رمضان شریف کی آمد ہے، دعا کرے اللہ صاحب کو رمضان نصیب فرمائے۔ اللہ ایک بار سجدے کی توفیق عطا کرے نا تو اسی سجدے کے دوران رو کے دوسرے سجدے کی بھی توفیق مانگ لینی چاہیے۔ اللہ اگر تو نے بلا ہی لیا تو کریم اگر زور کے وقت بلایا، مجھے اثر کے وقت بھی اپنی بارگاہ میں بلا لینا۔ تو ہی مالک ہے، تو ہی سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع عطا کرتا ہے۔ اے کریمہ تو کرم فرما، تو نے اثر کے وقت اگر اپنی بارگاہ میں بلا لیا تو مالک مجھے مغرب میں بھی اپنی بارگاہ میں بلا لینا اور مجھے بندگی کی نوکری پیش کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ رمضان شریف کی آمد ہے، یہ توفیق خداوندی پہ یہ دلیل۔ بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، سب کچھ سامنے پڑا ہوتا ہے، اب یوں ہی کرنے کے یہ جو بزم آج میں اور آپ سجا کے بیٹھے ہیں مسجد میں، اب یوں کرنے کے یہ محفل یہی ہو، رات کا وقت نہیں وہ دن کا پیر ہو اور یکم رمضان المبارک ہو، سامنے جگ اور گلاس پڑا ہوا اس میں پانی بھی ہے۔ اگر پہلے رمضان کو، یکم رمضان کو دن کے وقت ہم مسجد میں بیٹھ کر محفل کرتے، تھی کسی کی مجال جو پانی پیتا؟ جی تھی کسی کی جرت کہ وہ ایک قطرہ بھی پانی کا اپنے حلق سے نیچے نکلتا نہیں نہ لے جاتا؟ یہی تو میرے اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے قبول کیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا میں تجھے اپنے در سے کسی اور طرف جانے دوں۔ یہ میرے اللہ کی عنایت ہے، یہ میرے اللہ کی بارگاہ میں بندے کی بندگی کی قبولیت کی دلیل اور نشانی ہے۔ اللہ جب اپنی بارگاہ میں بندے کو قبول کرتا ہے تو مالک کسی دوسری طرف اپنے بندے کا رخ موڑنے نہیں دیتا، یہ محض اس کا فضل ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ یہ آج کی بابرکت رات کی جو برکتوں والی گھڑیاں ہیں نا، وہ جو خاص قربت والے لمحات ہیں، دعا کرے اللہ ہر ایک کو نصیب کر دے۔ وہ قربت والے جو ساتیں ہیں، ان ساتوں میں سے ایک گھڑی اللہ آپ کو اور مجھے بھی نصیب فرمائے اور اللہ میری آپ کی بخشش کا سکھ سامان پیدا فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیہ کریمہ پڑھی ہے، ویسے آج کی رات کے اعتبار سے تو وہ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پہ اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کا فرمان موجود ہے، حامیم تنزیل الکتاب، دیگر آیات بینات موجود ہے، لیکن میرا دل چاہا کہ میں
اس ٹاپک پہ کوئی ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ان جملوں میں پہلے اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، مسلمین کو نہیں کیا۔ اللہ کریم نے کسی اور گروہ یا جماعت کو خطاب نہیں کیا، یہاں پہ فقط اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ اہل ایمان سے میرا رب بذات خود بات کر رہا ہے، بذات خود۔ پہلے دیکھیں کتنی کرم نوازی ہے اللہ کی، پہلے تو مجھے اور آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ پہلے اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، اور ایمان بھی اللہ نے بغیر دعائیں کیے عطا کیا ہے۔ ایماندار ہونے کے لیے، ایماندار سے مراد مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کے لیے، اور اپنے اللہ کے پاک محبوب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے، قرآن جیسی عظیم کتاب کی نعمت حاصل کرنے کے لیے، یاد رکھیں نہ تو آپ اور میں نے کوئی دعائیں کی ہیں، نہ میرے اور آپ کے اجداد نے، بزرگوں نے کچھ صدقے کیے ہیں، نہ عبادتیں ریاضتیں کی ہیں۔ یہ صدقہ مصطفیٰ کا اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کے ایک ولی تھے نا، وہ سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، اور ان کے سنگی مرید، ان کے چاہنے والے ایک نا جماعت کی صورت میں ان کے ساتھ، ان کے مرید بھی جا رہے تھے۔ تو چلتے چلتے رستے میں نا آگے جانور آ گیا، کتا آ گیا۔ تو اللہ کے وہ جو ولی تھے نا، بڑا عجیب سا منظر ان کے مریدوں نے دیکھا کہ پیر صاحب کتے کے سامنے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ شب برات کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کرنے والوں، آج اپنے دل سے یہ تہیہ کر کے جانا ہے، میری مائیں بہنیں بھی گھروں کے اندر یقیناً میری باتیں سن رہی ہیں، آج اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں مولا اس سے پچھلی جو ہم سے کمیاں کاجیاں ہو گئی ہیں ان کی معافی دے دے۔ آج کے بعد ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے قدموں سے، ہماری سوچ سے، ہمارے فیصلوں سے اللہ تیری مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ آج تہیہ کرنا ہے اپنے دل میں، اپنے نا ارادہ کر کے جانا مولا جو پیچھے ہو گئی ہیں ان کی معافی دے دے، آئندہ کے بعد تیری مخلوق کو ہم تنگ نہیں کریں گے، ہماری وجہ سے تیری مخلوق پریشانی میں کوئی لمحہ نہیں گزارے گی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جس بندے کی وجہ سے، کسی کے فیصلے کی وجہ سے، کسی کے کردار گفتار کی وجہ سے، کسی کے طرز حیات کی وجہ سے، کسی ایک بندے نے بھی اگر ایک رات کرب میں گزاری، ایک رات اس بندے نے جاگتے ہوئے تکلیف میں گزاری، کل بروز محشر اس پوری رات کے ایک ایک لمحے کا تکلیف دینے والے سے اللہ صاحب لے گا، اللہ صاحب لے گا۔ یار وہ جو کمار تھا جس کو بادشاہ وقت انہوں نے بنا دیا، جب گیا قبر کے اندر، انہوں نے کہا ایک رات انہیں قبر کے اندر رہنا ہے، اس کے بعد وہ زندہ نکل آیا تو اس سلطنت کا تو بادشاہ۔ قبر میں گیا، وہ مثال دیتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، قبر میں گیا تو فرشتے آئے صاحب کتاب لینے والے۔ اب وہ ایک گدھے کا مالک تھا، وہ ایک گدھا جانور اس کی ملکیت میں تھا، جس کی وجہ سے وہ رزق کماتا تھا، کام گدھا کرتا تھا، اجرت مالک کو ملتی تھی۔ گیا قبر میں، حساب کتاب شروع ہوا، فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا آ بھائی چل سیدھا ہو جا، فلاں دن تو نے اپنے اس جانور سے اتنا کام لیا، اس جانور نے تجھے اتنے پیسے کما کے دیے، لیکن بدلے میں تو نے اس کو اتنا چارہ نہیں ڈالا، چل سیدھا ہو، پہلے حساب دے۔ آئے نا فرشتے، حساب کتاب لینے والے بزرگ کہتے ہیں، ذرا سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں، جب اس کا لتر پڑے، اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی، جب صبح ہوئی نا پیر جی، جب اس کو قبر سے نکالا تو اس نے نکلتے ہی دوسری طرف رخ کیا، دوڑ لگا دی، بندے سارے اس کے پیچھے، تو ہمارا بادشاہ ہے، تجھے ہم نے اپنا حکم مقرر کر لیا ہے، اور تو کدھر بھاگے بھاگے جا رہا ہے، تو ہمارا حکمران ہے، اس سلطنت کا تو مالک ہے، یار بات تو سمجھو۔ اس نے کہا نہیں بابا مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے۔ کہا پریشانی والی کیا بات ہے؟ کہا مجھ سے تو ایک گدھے کا حساب نہیں دیا گیا، تو اس ساری سلطنت کا میں کیسے حساب دوں گا؟ اس سلطنت کے اندر رہنے والی ساری رعایا اور مخلوق کا جب میرا اللہ مجھ سے حساب لے گا تو تم بتاؤ مجھے اپنا حکم مقرر کرنے والوں میں کیسے حساب دوں گا؟ کیسے اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کروں گا؟ فرمایا اگر کسی بندے نے کسی ایک بندے کو تکلیف پہنچائی اور اس کی تکلیف کی وجہ سے اس کا دل دکھا، دل دکھنے کی وجہ سے اگر اس کو رات کو نیند نہ آئی، کروٹیں بدلتے ہوئے اس نے رات گزار دی، کل محشر کا میدان ہوگا،
میرا اللہ اپنی شان قدرت کے مطابق اپنے مقام پہ موجود ہوگا. کرسی عرصی مقام اپنے مقام پہ اللہ موجود ہوگا. انبیاء مرسلین جمع ہوں گے, سب کے سامنے میرا اللہ تجھ سے اس بندے کو تکلیف دینے کی وجہ سے اس کا جو وقت تکلیف میں گزرا, اس سارے وقت کا میرا اللہ مجھ سے اور تجھ سے حساب لے گا. دل میں وعدہ کر کے جائیں اللہ اس سے پیچھے جو ہو گئی ہیں آج تو ان کی معافی دے دے, آئندہ ہم کسی کو پریشان نہیں کریں گے, آئندہ ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے. یہ گھروں میں بیٹھی بیٹیاں بھی سن لیں, یہ مائیں بھی سنیں, اللہ نے آج موقع دیا ہے, راضی کر لیں اپنے اللہ کو, منا لیں. یار دنیا داری کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں کے آگے رو پڑتے ہیں, گر گڑاتے ہیں. کسی سے اپنی حاجت پوری کرنی ہو تو اس کو جا کے اپنے گھر کی ساری باتیں بتاتے ہیں, اس کو اپنا سارا حقیقت حال سناتے ہیں, اور سناتے ہیں ہم رو بھی پڑتے ہیں کیا اے فلاں صاحب میری مدد کر دے, میرے گھر کے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں. یار جو اس صاحب کا بھی مالک ہے. میں اکثر یہ باتیں کہا کرتا ہوں جب میرے دوست مجھ سے باتیں کرتے ہیں, یار فلانے بندے کی گاڑی بڑی ہے, بڑی مالیت کی یہ گاڑی ہے, یہ کوٹھی بنگلہ کار, سورس آف انکم بڑے ہیں. تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں یار ان بڑی گاڑیوں والوں کا جو رب ہے نا, میرا تیرا بھی وہی رب ہے جی. جو ایک سائیکل والے کا رب ہے نا, پراڈو والے کا بھی تو وہی رب ہے. اگر کوئی الگ ہے, کوئی دوسرا خدا ہے, تو بتاؤ ہم اس کے در پہ چلے جاتے ہیں. اگر اللہ ایک ہی ہے, مالک سب کا ایک ہی ہے, رازق سب کا ایک ہی ہے, تو پھر میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان کی دولت پہ نظریں رکھنے والوں, ان کو جس نے عطا کیا ہے اس کے در پہ نظریں ٹکا لو, اس سے مانگو جو سب کو دینے والا ہے. وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا, کبھی کسی کا محتاج رہنے نہیں دے گا. آئیں اس رب سے اپنی لو لگا لیں, آئیں اس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں. آج اس رب نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے, آج اس رب نے مجھے اور آپ کو اس رب کو منانے کی تھوڑی سی گھڑیاں دی ہیں. آئیں راضی کر لیں اس کو, قسم خدا وہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے. ابھی مولانا بیان کر رہے تھے حدیث پاک, کتنی خوبصورت حدیثیں انہوں نے آپ کو سنائی ہیں. ابھی جو سورج غروب ہو گیا, یہ جو شام رات آ گئی ہے, یہ جو تاریکی اندھیرا پڑ گیا جس میں میں اور آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں, یہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے نا, اللہ اپنی قدرت اور اپنی شان کے مطابق یوں آسمان دنیا پہ آتا ہے. ابھی اس وقت اللہ کی رحمت یہ میرے آپ کے قریب ہے, اور اس ساری رات میرے اللہ کی رحمت آپ کو اور مجھے آوازیں لگا لگا کے اللہ بلا رہے ہیں. یہ بتائیں کوئی اتنا کریم مالک ہے جو اپنے گناہگار بندوں کو آوازیں دے دے کے بلائے, آؤ. کوئی ہے تم میں سے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کوئی ہے جو اپنی غلطیوں کی معافی چاہے, میں اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہوں. اللہ خود بلا رہا ہے, خود کہہ رہا ہے میرا مالک, اے بندو ہے تم میں سے کوئی کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو تو اس کو اولاد کی حاجت ہو, میں اسے اولاد بھی دوں گا. اوے مانگو تو صحیح نا, آؤ جھولی پھیلا تو لو نا میرے در پہ, اپنا دامن تو تھوڑا جا آگے بچھاؤ. اللہ فرماتا ہے جو جو مانگو گے میں عطا کروں گا. اللہ فرماتا ہے تم میں سے کوئی ہے جس کو کوئی دل کا اندر کا سکون چاہیے, میں آج عطا کر دوں گا. اللہ فرماتا ہے کوئی ہے جس کے گھر فیملی برادری میں کوئی پریشانیاں ہوں, وہ چاہتا ہو یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں, ایک بار کہو تو صحیح, میں تمہاری ساری پوریاں کر دوں گا, میں تمہاری ساری دعائیں قبول کر لوں گا. آؤ تہیا کر لو, آج کے بعد مانگنا اس سے ہے جو سب کو عطا کرنے والا ہے. ہاں جب میرے آپ کا گناہ زیادہ ہو جائے, مجھے آپ کا احساس ہو جائے کہ ہم نے مالک کو ناراض کر لیا ہے, تو پھر اس کے محبوب کا واسطہ وسیلہ دے کے اس کو منانے کی کوشش کر لیا کرے. آج کی رات اللہ تعالیٰ یوں آسمان دنیا پہ قریب آ کے اللہ اپنے بندوں کو پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو جو کسی کی حاجت ہے آج اپنا دامن بچھا لو, میں رب تمہیں عطا فرماؤں. مولانا فرما حدیث پاک سنا رہے تھے کہ آج کی رات نا, میں نے ابھی جو دوسری اس میں روایت حضرت پڑھی ہے کہ فرمایا گیا کہ آج کی رات اللہ سارے گناہگاروں کو معاف کر دے گا. آج کی رات, ہاں جی, یہ جو شب ہے, الحمدللہ میرے اللہ کا شکر ہے جس نے میں اپنے گھر میں بلایا. آج کی رات اللہ سارے گناہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں. بابا اللہ کسی گناہگار کو چھوڑتے ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جب تجھے بھی معاف کیا, تجھے بھی معاف کیا, جب تجھے بھی مغفرت عطا کر دی, یا تیرے بھی گناہ معاف کر دیے, ماں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان, اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرتا.
ماں سوائے اس بندے کے جو بندہ چغل خور ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا، ماں سوائے اس بندے کو جو مستقل شراب کا عادی ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ جملہ سخت ہے لیکن یہ بولنا میرا فرض ہے، ایک طرف سے تو یہ کام نہیں ہوتا، دونوں طرف سے جب طبیعتیں ملتی ہیں تب جا کے یہ گناہ مسلمان کلمہ گو کرتے ہیں۔ آج کی رات اللہ زانی زنا کرنے والے کو بھی معاف نہیں کرتا، قسم با خدا آج کی رات رشتہ داروں کے ساتھ بات بات پر لڑنے والے کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر اپنا سب کچھ الگ کر کے بیٹھ جانے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ 8 لوگوں کے متعلق فرمایا گیا، کہیں بھی آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں، کہیں بھی آتا ہے 10 لوگ ایسے ہیں، یعنی بے شمار اہل علم لوگوں تک کے وسادت سے جو علم ہمارے تک پہنچا ہے کئیوں کا ذکر آتا ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچیں، یہ جو 8 لوگوں کی کیٹیگری بیان کی گئی ہے ان میں سے ان کے اندر کہیں میرا اور آپ کا شمار تو نہیں ہوتا، کہیں میں اور آپ ان 8 لوگوں میں سے تو نہیں ہیں، بات بات پہ لڑنے والے تو نہیں ہیں، ہم جا بجا لوگوں کی چغل خوریاں تو نہیں کرتے، ہم جان بوجھ کر ہی لوگوں کے عیب تو نہیں بیان کرتے۔ اللہ کے پاک محبوب اس بات پہ سنیں دو حضور کے فرمان۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا، آپ کا ماننے والا چاہنے والا، تو آقا کریم علیہ السلام نے یوں اپنی نظر مبارک بھر کر، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ آنکھ بھر کے دیکھنا، حضور نے جب اس کی طرف دیکھا نا تو سرکار نے فرمایا میں تیرے منہ کے اندر، کہاں پہ جی؟ حضور نے فرمایا تیرے منہ کے اندر میں خون اور کچے گوشت کے ٹکڑے دیکھ رہا ہوں، خون اور کچے گوشت کے جی ٹکڑے دیکھ رہا ہوں۔ پریشان ہوا، خون پینا حضور حرام ہے، میں نے خون بھی نہیں پیا، کچا گوشت کھایا بھی نہیں جاتا، تو لجپالا میں نے یہ دونوں کام نہیں کیے، خون بھی نہیں پیا اور کچا گوشت بھی نہیں کھایا۔ فرمایا تو ابھی ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ تو ابھی ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی عطا سے میرے محبوب بتا رہے، میرے حضور جانتے تھے وہ کیا کر کے آیا ہے، لیکن اس سے پوچھ کر یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے ایسے بیان فرمایا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ جی فلاں طرف سے ہو کے آ رہا ہوں۔ فرمایا اگر تو نے خون نہیں پیا، اگر تو نے کچا گوشت نہیں کھایا تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کر کے آ رہا ہے، تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کیا کر کے آ رہا ہے؟ اچھا میں واپس اس بات پہ آؤں گا، مجھے یہ بتاؤ یہ فرمان تو سب کو یاد ہے نا کہ کسی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اچھا اس بات میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ بلا پیر صاحب آئی صاحب جی جوانوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یعنی کسی کی غیبت کرنا، بات صحیح ہے نا؟ میں اسی طرح سمجھ آ رہی ہے کہ کسی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بات بات میں لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، کل اللہ ہمارے مردہ بھائیوں کے لاشیں ہمارے آگے رکھے گا اور فرمائے گا ان کو کھاؤ، اور اللہ فرمائے گا اپنے بھائیوں کے لاشیں کیا کرو؟ چباؤ۔ تو بتاؤ پھر ہم اپنے بھائیوں کے لاشیں کھائیں گے؟ کھائے جا سکیں گے جی؟ نہیں کھائے جا سکیں گے، لیکن وہاں پہ جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ ڈنڈے والے سائیں بھی پیچھے ہوں گے، وہ عذاب ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، وہ عذاب ہوگا۔ اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو میری مائیں بہنیں جو گھروں کے اندر سن رہی ہیں، آج کے بعد وعدہ کر لیں کہ کسی بی بی نے بھی کسی عورت کی غیبت نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہنا وہ فلانی تو فلاں طرف میں نے جاتی ہوئی دیکھی ہے، پتہ نہیں وہ ادھر کیوں گئی ہے، بھائی کسی اپنے کام گئی ہوگی بیچاری۔ وہ دنیا کی جو ظلم زیادتیاں، مثال کے طور پہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ ستائے ہوئے ہیں، کیا پتا کوئی بیچاری کسی گھر کی طرف کسی سے ادھار آٹا مانگنے کے لیے جا رہی ہو۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جتھے 4 زنانیاں بہندیاں لوگ نہیں کرن لگ پیندیاں نے، انہیں کہڑا قرآن پڑھنا ہے بہ کے یا نبی پاک دی ذات ہے درود پڑھنا نے، کسی نہ کسی کا تو توہ ہی لانا نے۔ تے فرمایا اگر تسی کسی دی غیبت کر دیو تو یاد رکھو اے غیبت کرنے والا جڑا گناہ جی اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھان دے برابر ہے۔ اچھا مینوں دسو کہ بھیناں جڑیاں نے
پیکیاں دا انہاں نوں کتنا درد ہوندا ہے تیاں نوں بڑا درد ہوندا ہے بہناں نوں بھراواں دی عزت دا تے بھراواں دے گھر دے سکھ دا بڑا درد ہوندا ہے وہ اپنے گھر جا کے بھی اپنے سہرے دے گھر بہ کے بھی بہناں جڑیاں نے ساری زندگی پیچھے اپنے پیکے گھر تے بھراواں دے گھر تے بھراواں دیاں خوشیاں دیاں دعا گو رہندیاں نے میریاں بھی بہناں نے تہاڈیاں بھی بہناں نے تے کیا او بہن ایڈی عقل مند ہے جیڑی ساری زندگی لوگ دوسریاں بیبیاں تے لوکاں دے گھراں دی غیبت کر کے تے قیامت والے دہاڑے اس بہن دے سامنے تے بھرا دی انج لاش اللہ فرشتیاں نوں آکھے رکھو اللہ فرمائے اس بہن نوں کھا اپنے بھرا دا گوشت تے پھر وہ بہن جو اللہ رسول دا حکم ہونا وہ تے کرنا پینا ہے تے پھر اج اس بہن نوں اپنی اس غلطی تو سچے دل نال اج دی رات توبہ کر لینی چاہیے اللہ دی بارگاہ وچ رو کے کہ یا اللہ اس تو پیچھے جڑیاں میرے کو غلطیاں ہو گئیاں نے مالک بھی تو ہی ہے تے معاف کرنے والے بھی تو ہی اللہ پچھلیاں دی معافی عطا فرما تے آئندہ تو بعد میں یہ غلطی نہیں کراں گی دوسری حدیث پاک اے چغل خور دے متعلق غیبت کرنے والے دے متعلق بے جا الزام تراشیاں کرنے والے دے متعلق جھوٹے الزام لانے والے دے متعلق فرمایا کہ وہ بندہ جو کسی کے متعلق جھوٹے بہتان باندھتا ہے جو بندہ کسی بندے کے متعلق جان بوجھ کر غلط باتیں اس کی طرف منسوب کرتا ہے کہتا ہے کہ اس بندے کے اندر فلاں گناہ موجود ہے کہتا ہے کہ اس بندے کے اندر فلاں عیب ہے جبکہ اس کے اندر نہیں ہے جبکہ اس کے اندر وہ غلطیاں اور وہ عیب موجود نہیں ہے اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں مرد بھی سنیں اور عورتیں بھی سن لیں فرمایا وہ بندہ جو دوسروں کے اوپر جھوٹے بہتان باندھتا ہے اللہ کریم تب تک اس بندے کو موت ہی نہیں دے گا جب تک وہ عیب اس کے اپنے اندر سارے پائے نہ جائے ڈرے اللہ کے عذاب سے توبہ کر لیں میں نے اسی لیے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اے ایمان اب سارے کے سارے سمجھدار بیٹھے ہیں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ جس کو بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو اللہ کریم قرآن میں آپ کے ساتھ خطاب فرماتے ہوئے کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو توبو الی اللہ اپنے رب سے توبہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو استغفار کر لو اس کو منا لو راضی کر لو جب وہ راضی ہو جائے نا اللہ جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر وہ 94 برس کے گناہ نہیں دیکھتا اپنے بندے کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ندامت اور شرمندگی کے صرف 2 آنسو دیکھ کر میرا رب اس کے 94 برس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے سبحان اللہ جناب ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں 94 سال کے ضعیف العمر بزرگ بوڑھے بابا جی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے مسجد نبوی شریف سے باہر بابا جی کی ملاقات نبی کریم علیہ السلام کے نا جان نثار صحابہ سے ہوئی تو بابا جی نے صحابہ کرام سے اپنی کو ڈسکس کی کہا تم میرے نبی کے مجاہد ہو صحابہ ہو حضور کے ساتھ رہتے ہو یار میرا یہ مسئلہ ہے تو اتنی زندگی گزارنے کے بعد نا آج مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنے مالک سے راضی نامہ کر لینا چاہیے مجھے اپنے اللہ سے راضی نامہ یہ راضی نامے پہ ایک مجذوب ملنگ کی بات نا آپ کو سناؤں واپس حضور کی حدیث پاک پہ آتے ہیں یاد رکھنی ہے آپ نے اصل میں جس طرح بات نکلے پھر باتیں آتی ہیں بہلول دانان ایک فقیر مجذوب درویش ملنگ ولی گزرے ہیں یہ غالباً خلیفہ ہارون الرشید کے دور کی ہے تو خلیفہ وقت نے بازار سے گزر رہا تھا خلیفہ ہارون الرشید سواری پہ موجود ہے شاہی پروٹوکول ہے اور خلیفہ وقت کا بازار سے گزر ہوا غالباً الوائی کی دکان ہے اور سامنے بہلول موجود ہے بازار ہی کیا نہیں بازار کے اندر بہلول کھڑا ہو کے رو رہا ہے مجذوب ملنگ فقیر اللہ لوگ جن کو دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہوتی وہ مجذوب فقیر بازار میں کھڑا ہو کے دہاڑے مار مار کے وہ بزرگ رو رہا ہے خلیفہ رکا کا خلیفہ نے سوچا شاید کسی نے تکلیف دی ہے فقیر کو درویش کو تنگ کیا کسی نے کوئی دل آزاری کی ہے تب یہ بندہ یہاں پہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے جبکہ بازار میں تو لوگ خوشی خوشی آتے ہیں
بازاروں سے خرید و فروخت کرتے ہیں، اپنا مال پیسہ یہاں پہ دکانداروں کو لٹا کے بڑے خوش ہو کے واپس گھروں کو جاتے ہیں، ہم نے بڑا سامان خرید لیا۔ اب بابا بازار میں کھڑا ہو کے کیوں رو رہا ہے؟ خلیفہ رکا، پوچھا بابا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ایک تیرے علاوہ سارے لوگ ہی تو خوش ہیں، ایک تو ہی تو کھڑا ہو کے رو رہا ہے بابا، خریدار بھی بڑے خوش ہیں اور گاہک بھی، دکاندار بھی بڑے خوش ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ ادھر نا نماز ظہر کی اذان ہو رہی، نماز ظہر کی اذان ہو رہی تھی اور مؤذن کی وہ آواز، وہ جملے کانوں سے ٹکرا رہے تھے، حی علی الصلاۃ، وہ کہہ رہا تھا حی علی الفلاح۔ کہا میں رو اس لیے رہا۔ بابا کیا وجہ؟ کہا وہ بلا رہے، وہ اپنی طرف وہ کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف، یہی کامیابی ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہا پھر؟ کہا یہ کہتے ہیں کامیابی لینے دینے میں ہے، جتنے گاہک زیادہ آ جائیں، جتنی سیل زیادہ ہو جائے، یہ کہتے ہیں کامیابی اسی میں ہے۔ کہا بابا یہ پریا کہاں تک پہنچی ہے تمہاری، کوئی راضی نامہ ہوا ہے؟ کہا اس وقت نا خلیفہ، اس وقت جو حال ہے کہ وہ مالک مان رہا ہے، وہ اللہ وہ مانا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جو بھی 10-15 منٹ کے لیے کاروبار کلوز کر کے میری بارگاہ میں آ جائے میں مان جاؤں۔ کہا جو بھی تھوڑی دیر کے لیے میری بارگاہ میں آ جائے اور آ کر جو مانگے بہلول تو گواہ رہنا، میں وہ سب کچھ اس کو دوں گا۔ کہا اچھا بہلول یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ اللہ مان رہا ہے۔ کہا ان کا کیا حال ہے؟ کہا رب تو مانا ہوا ہے، بس یہی نہیں مان رہے، وہ تو بلا رہے ہیں، خود بلا رہے ہیں اپنے بندے کو، خود اس نے کھڑا کیا ہے، لاؤڈ اسپیکر میں کھڑا کیا، کہا اعلان کر دے کہ تم سمجھو کامیابی دنیا میں نہیں، کامیابی میری بارگاہ میں، ان کو کہو آ جاؤ اگر کامیاب ہونا چاہتی ہو تو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑا وقت گزرا نا، وہی بہلول دانا قبرستان میں مل گیا، وہ فقیر بابا خلیفہ وقت کو دوبارہ قبرستان کے اندر مل گیا، تو بہلول قبرستان میں بھی کھڑا ہو کر رو رہے، فقیر ملنگ بابا درویش وہ اللہ والا وہ قبرستان میں بھی جا کے رو رہا تھا۔ کہا یار بہلول تم بھی نا عجیب انسان ہو، وہ بازاروں میں نظر آؤ تو وہاں پہ بھی روتی ہو، قبرستانوں میں نظر آئی ہو تو یہاں پہ بھی روتی ہو، کہیں بھی کوئی بات بنتی بھی ہے کہ نہیں، اب یہاں پہ کیوں رو رہے ہو؟ بادشاہ نے پھر بہلول سے پوچھا، کہا یہاں کس لیے رو رہا ہوں کہ اب میں ان کا اور اس مالک کا راضی نامہ کروانا چاہتا ہوں۔ کہا بہلول بازاروں میں بھی راضی نامے کرواتے ہو یار، اور قبرستانوں میں بھی راضی نامے کرواتے ہو آ کے۔ کہا بہلول اچھا اب بات کہاں تک پہنچی ہے؟ بازار کا تو یہ حال تھا کہ وہاں تو کہہ رہا تھا مالک مان رہا ہے لیکن مخلوق نہیں مان رہی، بہلول اب یہاں پہ کیا ہوا، ماجرا کیا ہے، کہاں تک بات پہنچی ہے؟ کہا بادشاہ اب یہ سارے کے سارے مان رہے ہیں، اب وہ نہیں مانے۔ کہا یہ جو جتنے بھی آئی ہیں نا نیچے منو من مٹی کے نیچے آ گئے ہیں، اب یہ تو سارے مانے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ کہتا ہے جو کیے ہیں ان کا حساب دو گے پھر ہی مانو، جو عمل دنیا میں کر کے آئے ہو اب بھگتو ان کو، ان کا حساب دو۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بابا یہ حضور کی بارگاہ میں آئے نا، 94 برس ان کی زندگی ہے، کتنی زندگی ہے ان کی؟ 94 سال بابا جی کی زندگی ہے۔ بابا جی نے اپنی زندگی کی ساری کتاب کھول کے صحابہ کے سامنے رکھی، صحابہ کرام نے فرمایا بابا جی آپ اس طرح کریں کہ آپ کے دکھوں کا مداوع ایک ہی بارگاہ میں ہے، آپ کی ان پریشانیوں کا حل ایک ہی ذات کر سکتی ہے، وہ ذات ذات مصطفیٰ ہے، اور وہ ذات بابا جی وہ مسجد کا دروازہ کھلا، آپ اندر دیں کہ رسول اللہ تشریف فرمائیں۔ بابا جی ہم آپ کو بڑے وسوع کے ساتھ کہتے ہیں آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں، اپنے دکھڑے پیش کریں، ہم آپ کو یقین کے ساتھ کہتے ہیں اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے، اللہ آپ کی سن لے گا، رسول اللہ کے صدقے اللہ آپ کی دعا بھی قبول کرے گا۔ کہ بابا جی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اس ضعیف العمر بابا جی کو دیکھا جو لاٹھی کے آسرے نا یوں لاٹھی ٹیکتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، بابا جی بالکل یوں کمزوری کا عالم ہے، لاٹھی کے اوپر انڈیلے ہوئے ہیں اپنے جسم کو،
تو بابا جی جب لاٹھی کے آسرے پہ یوں چلتے ہوئے بڑی مشکل کے ساتھ چلتے چلتے حضور کے سامنے گئے تو میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے بابا جی کے استقبال کیا. آج شب برات کے موقع پر اللہ کو یاد کرنے والوں اور گھروں میں بیٹیاں جو بہو رانی ہیں وہ بھی سن لیں، جو جوان گھروں میں ہیں نہیں آئے وہ بھی سن لیں. اپنے بزرگوں کا ادب آج کے بعد اس طرح کرنا ہے. اپنے جب بھی آپ بیٹھے ہوں باہر سے کوئی بزرگ آئے تو اٹھ کے بزرگوں کو جگہ دینی ہے. اپنی ماں یا باپ گھر میں آئیں آپ پہلے بیٹھے ہوں تو اٹھ کے ان کو جگہ دینی ہے. کوئی محلے کا چاچا ماما کوئی بڑا بھائی آ جائے تو ان کی عزت ایسے کرنی ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے عزت کر کے سکھایا ہے، امت کو بتایا ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب ایسے کرنا ہے. بابا جی گئے نا تو سرکار علیہ السلام نے پھر دیکھیں شفقت کیسے میرے محبوب نے فرمایا. حضور علیہ السلام کی آیات مبارکہ کا ایک ایک پہلو اور ایک ایک عمل مبارک آپ کے لیے اور میرے لیے مسئلے رہا. بابا جی کو حضور نے یوں پکڑا نا، پکڑ کے سہارا دیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے، آسرا دیا، پکڑ کے یوں اپنے ساتھ یوں بٹھا لیا. بابا جی کو بٹھانے کے بعد سرکار نے فرمایا بابا جی بیٹا توجہ میری طرف رکھیں. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو ختم کی جائے، بس یہ آخری ایک دو جملے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. ویسے میری طبیعت کے مطابق میری بات ابھی کرنے کو دل چاہ، میں پیچھے بھی اپنی مسجد میں پروگرام کر کے وہ چلتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں. ناصر نے مجھے فون کیا، میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ میں ضرور حاضری لگواؤں گا. بابا جی کو سرکار نے اپنے پاس بٹھا کے تو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا جی زندگی کی اسی حصے پہ آپ کی زندگی کے 94 برس گزر چکے ہیں. بابا جی آپ اتنے سے